سورہ بروج کی آیت نمبر 4 سے 8 کے درمیان اصحاب الاخدود کا واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ آئیں آج دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ایک قوم گزری تھی۔ اس میں ایک بادشاہ تھا جو کہ مشرک اور کافر تھا، خود کو خدا سمجھتا تھا۔ اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر اس کی مدد کیا کرتا تھا، ستاروں کی گردشیں بتایا کرتا تھا، خواب کی تعبیریں اور اس طرح کے بہت سارے کاموں میں اس کی مدد کیا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جادوگر بوڑھا ہونے لگا، تو جادوگر نے کہا کہ اب مجھے کوئی جانشین چاہیے ہوگا، کیونکہ مجھے نہیں پتا میں کب مر جاؤں تو میری جگہ وہ آپ کی خدمت کر سکے۔ تو جانشین کی ضرورت پیش آئی تو اس کے لیے منادی کرائی گئی۔ ظاہر ہے بادشاہ تھا، اس بہت بڑی رعایا تھی، تو اس رعایا میں جب منادی کی گئی تو بہت ذہین لڑکا ہی ڈھونڈا جانا چاہیے تھا، تو زیادہ ذہین لڑکا چن لیا گیا۔ روز اس کو محل بھیجا جاتا جہاں پر وہ جادو کا علم سیکھتا۔ وہ بستی سے نکلتا تو محل اور اس کے گھر کے درمیان ایک ویران سا جنگل آتا جہاں پہ کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن وہاں ایک راہب ہوتا تھا۔ راہب اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جنگل میں رہ رہا تھا۔ جب اس لڑکے کی راہب سے ملاقات ہوتی تو وہ عبادتیں سیکھتا، سوالات کرتا اور راہب سے پورے دین کا علم سیکھنے لگا۔ اب اس کی ایک روٹین بڑھ گئی، گھر سے نکلتا، رستے میں جنگل میں راہب سے علم سیکھتا، محل جاتا، وہاں سے جادوگر سے جادو سیکھتا، واپسی پہ پھر راہب سے مل کر پھر گھر پہنچتا۔ یوں ہی سلسلہ چلتا رہا۔ لڑکے کو راہب سے علم سیکھنے میں مزہ آنے لگا، اس کو دین اچھا لگنے لگا۔ یہ بات اس کو بھانے لگی کہ واقعی اس دنیا کو بنانے والا کوئی ایک ہی ذات ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن یہاں پر لڑکے کو ایک مسئلہ ہونے لگا کہ جب وہ راہب سے دین سیکھتا تو اسے دیر ہو جاتی اور محل میں پہنچتے ہی جادوگر اسے مارتا کہ وہ لیٹ کیوں آیا، اور اس کے بعد جب وہ گھر پہنچتا تو راہب سے پھر دین سیکھنے میں دیر ہو جاتی اور گھر والے پھر اس کو مارتے، گھر دیر سے کیوں آیا۔ یوں اسے محل اور گھر سے ڈانٹ ڈپٹ ہونے لگی۔ تو لڑکے نے راہب کو یہ سب کچھ بتایا۔ راہب نے کہا جب میرے پاس سے محل جاؤ تو کہنا گھر سے دیر ہو گئی، اور جب گھر جاؤ تو کہنا جادو سیکھنے میں دیر ہو گئی، اور یوں مجھ سے علم سیکھتے رہو۔ کیونکہ راہب اپنا دین بچانے کے لیے جنگل میں رہ رہا تھا۔ وہ پوری رعایا میں وہ ایک بندہ تھا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا تھا۔ وہ اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ بادشاہ سے ٹکر نہیں لے سکتا، اس لیے اس نے جنگل میں ہی رہنا شروع کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اس کا علم پھیلے، اس کا دین کا علم پھیلتا رہے، تو جنگل میں رہتے ہوئے جتنا وہ کر سکتا تھا وہ کر رہا تھا۔ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن لڑکا راہب سے علم لے کر محل جا رہا تھا، تو ایک راستہ سا ہے، راہداری سی ہے، پل ٹائپ بنا ہوا ہے، اور اس راستے کے دونوں طرف لوگ کھڑے ہیں۔ رائٹ سائڈ والے رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں اور وہ کراسنگ نہیں کر پا رہے، اور بائیں سائڈ والے بائیں سائڈ پہ کھڑے ہیں اور وہ بھی کراسنگ نہیں کر پا رہے۔ اس راستے میں ایک خطرناک جانور تھا۔ لڑکے نے یہ کہا اے اللہ، جو علم میں جادوگر سے سیکھتا ہوں اگر وہ حق ہے تو یہ جانور نہ مرے، اور اگر راہب سے جو علم سیکھتا ہوں وہ حق ہے تو جانور مر جائے۔ یہ سوچ کر لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور جانور کو مار دیا۔ ایک چھوٹا سا پتھر لگنے سے جانور مر گیا، جو بہت بڑی بات تھی۔ اتنے خطرناک جانور کو آپ ایک پتھر کی ضرب سے نہیں مار سکتے۔ تو جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے لڑکے کی شہرت کرنا شروع کر دی، لڑکے کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ جو لڑکا محل میں جاتا ہے جادو کا علم سیکھنے، اس نے یوں ایک خطرناک جانور کو پتھر مارا اور وہ مر گیا۔ کہ لڑکے کو بھی حق کی پہچان ہو گئی، کیونکہ اس نے دل میں جو سوچا تھا کہ اگر راہب سے جو علم سیکھتا ہوں وہ حق ہے تو جانور مر جائے، اور جانور مر گیا تو اس طرح اس کا علم اس کے لیے کامل ہو گیا۔ اب راہب کو لڑکے نے یہ سارا واقعہ بتایا تو راہب نے کہا تم ایمان کے حوالے سے کامل ہو گئے ہو، اب تمہاری آزمائش شروع ہو جائے گی۔ تو یہاں ہمیں ایک بہت خوبصورت بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہمارا اللہ تعالیٰ پہ کامل ایمان ہو جائے گا تب ہمارے راستے میں مشکلات آنا شروع ہو جائیں گی، تب ہماری آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پھر ان آزمائشوں پہ پورا بھی اترتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد لڑکے کو کچھ کرامات بھی عطا ہوئیں۔ جو بھی بیمار اس لڑکے کے پاس جاتا، لڑکا اس سے کہتا کہ اگر تم میرے اللہ پر ایمان لے آؤ، اگر یہ مان جاؤ کہ اللہ ایک ہے، تو میں دعا کروں گا تمہارے لیے اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے دے گا۔ تو جو لوگ اللہ پہ ایمان لے آتے وہ صحت یاب ہو جاتے۔
یوں اس لڑکے کا بہت چرچا ہونے لگا۔ ظالم بادشاہ کے محل میں ایک وزیر تھا جس کی آنکھیں نہیں تھیں۔ لوگوں نے اس وزیر کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ تم بھی اس لڑکے کے پاس جاؤ جو جادوگر سے جادو سیکھنے آتا ہے۔ اس کے پاس بہت طاقت ہے، وہ بیماروں کو شفا دے دیتا ہے اور اندھوں کی آنکھیں لوٹا دیتا ہے۔ وزیر یہ سن کر بہت خوش ہوا، بہت سارے گفٹس اور کیش لیا اور وہ لے کر اس لڑکے کے پاس چلا گیا۔ جب وہ لڑکے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کیا تم مجھے آنکھیں دے سکتے ہو، تو لڑکے نے کہا میں آنکھیں نہیں دے سکتا، آنکھیں تو وہ ذات دے سکتی ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے ہیں۔ وزیر نے کہا وہ کون؟ بادشاہ؟ تو لڑکے نے کہا نہیں، اللہ جس نے یہ دنیا بنائی ہے، اگر تم اس کو ایک مان لو تو تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ وزیر نے کہا میں ایک اللہ پر ایمان لایا۔ لڑکے نے اس کے لیے دعا کی اور وزیر کی بینائی واپس آ گئی۔ وزیر واپس گیا، محل گیا اور بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ وزیر اور بادشاہ کی گفتگو شروع ہوئی۔ بادشاہ حیران ہوا کہ یہ تو کان لگا کر میری بات سنا کرتا تھا کیونکہ یہ اندھا ہے، لیکن آج یہ کیا ہو گیا کہ یہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اے وزیر آج بڑا دیکھ رہے ہو۔ تو وزیر نے کہا کہ میری آنکھیں واپس آ گئی ہیں، میرے اللہ نے میری آنکھیں مجھے واپس کر دی ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے تمہاری آنکھیں تمہیں واپس کر دیں؟ تو وزیر نے کہا نہیں، وہ ایک اللہ جس نے یہ دنیا بنائی ہے اس نے میری آنکھیں واپس کی ہیں۔ بادشاہ تک بات پہنچ گئی کہ اس لڑکے کے علم کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اس بادشاہ نے جادوگر کو بلوایا۔ جادوگر نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میرا علم اتنا طاقتور نہیں کہ میں کسی کی آنکھیں دے سکوں، ضرور کوئی اور بات ہے۔ تو لڑکے کو بلوایا گیا۔ نے لڑکے سے پوچھا کہ تم نے یہ سب کیسے کیا؟ تو لڑکے نے بتایا کہ وہ ایک اللہ پر یقین رکھتا ہے اور اس کے اللہ نے یہ سب کچھ کیا۔ لڑکے کو بلوایا گیا تو لڑکے نے راہب کے بارے میں بتا دیا کہ راہب اسے علم سکھا رہا ہے اور وہ ایک اللہ کو مانتا ہے اور وحدانیت پہ یقین کرتا ہے، اور اس اللہ سے دعا کرنے سے ہی وزیر کی آنکھیں واپس آئی ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت دال میں آ گیا، اسے بہت غصہ آ گیا کہ اس کے محل میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ معبود بنا ہوا تھا، اس کی جگہ اور کیسے لے سکتا ہے؟ اس طرح تو اس کی بادشاہت ختم ہو جاتی۔ بادشاہ نے راہب کو بلوایا، فوراً اس کو طلب کیا اور وزیر، بادشاہ، لڑکا اور راہب محل میں موجود تھے۔ بادشاہ تو ویسے ہی بہت ظالم تھا اور اب تو بات اس کی بادشاہت پر آ گئی تھی اور اس کے معبود نہ ہونے پر آ گئی تھی، تو وہ اس کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ اس نے ایک آری منگوائی اور سر پر ایک آری رکھ دی اور کہا کہ تم مجھے معبود مانو، نہیں تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، نہیں تو یہ آری چلا دی جائے گی۔ وزیر نے یہ ماننے سے انکار کر دیا۔ وزیر کو سب سے پہلے قتل کیا گیا، آری چلائی گئی اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بادشاہ راہب کی طرف موڑا اور راہب سے پوچھا، راہب سے کہا مجھ پر ایمان لے آؤ۔ راہب نے کہا نہیں، میرا اللہ ایک ہے، میں تم پر ایمان نہیں لاتا۔ نے آری راہب کے سر پر چلوا دی۔ اس لڑکے کے سامنے پہلے وزیر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کے بعد راہب کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن اس لڑکے کا ایمان کامل تھا، وہ نہیں گھبرایا، وہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹا، وہ بادشاہ کے ظلم سے نہیں ڈرا، اس نے بھی بادشاہ کو معبود ماننے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ اب تو میں تمہارا اور زیادہ عبرتناک انجام کروں گا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے دور پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور وہاں جا کر اس سے پوچھنا، اگر یہ مجھ پر ایمان لائے تو اسے چھوڑ دینا، لیکن اگر یہ اپنے اللہ کو ہی مانے تو اسے وہاں سے دھکا دے دینا۔ یوں ہی کیا گیا، لڑکے کو پہاڑ کے اوپر لے جایا گیا۔ لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کی، یکدم زلزلہ آیا اور لڑکا بچ گیا اور واپس محل آ گیا۔ اور لڑکے نے کہا اے بادشاہ، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، جو کرنا ہے کر لو، نہیں مار سکتے۔ اب بادشاہ کو اور غصہ آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو سمندر کے بیچ لے جاؤ اور وہاں جا کر اس سے پوچھنا، اگر یہ مجھے معبود مانے تو اسے واپس لے آنا، لیکن اگر یہ مجھے معبود نہ مانے تو اسے وہیں دھکا دے دینا اور سمندر میں پھینک دینا۔ ایسے ہی کیا گیا، لڑکے کو سمندر لے جایا گیا۔ وہاں جا کر لڑکے نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، طوفان آیا، طوفان میں کشتی ڈوب گئی اور لڑکا ایک لکڑی کے سہارے سمندر سے نکل کر دوبارہ محل میں واپس آ گیا۔ پھر کہا بادشاہ تو مجھے ختم نہیں کر سکتا۔ لڑکے نے کہا مجھے مارنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم مجھے ایک اونچی جگہ پر لے جاؤ، وہاں سارے لوگ اکٹھے کرو اور میری ترکش میں سے تیر نکال کر اپنی کمان میں لگاؤ اور کہو بسم اللہ رب الغلام اور تیر مارو، پھر میں مروں گا۔
لوگوں میں بات پہلے ہی پھیل چکی تھی کہ یوں جس لڑکے کے پاس اتنی کرامات ہیں وہ لڑکا بادشاہ سے نہیں مارا جا رہا، اور جب بادشاہ نے لڑکے کو اونچی جگہ پر جا کر اس کے ترکش میں سے تین نکال کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر اسے مارا تو لڑکا مر گیا۔ لڑکے کی حکمت کام آئی، سب لوگ جو وہاں موجود تھے سب ایمان لے آئے۔ اس بہادر لڑکے نے بہت حکمت سے اپنی جان قربان کی اور بدلے میں بہت سارے لوگوں کو ایمان کی روشنی دے دی۔ اب بادشاہ سے تو تین لوگ ہی نہیں سنبھالے جا رہے تھے، وزیر، راہب اور لڑکا، ان تینوں کو تو ختم کر، اب جو ساری رعایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی اس کا کیا کیا جائے؟ تو ظالم بادشاہ کے ظالم وزیروں نے مشورہ دیا کہ بڑے بڑے گڑھے کھودے جائیں اور ان میں آگ لگا دی جائے۔ ایسے ہی کیا گیا، دہکتی آگ والے گڑھے بنائے گئے اور تمام لوگوں کو وہاں اکٹھا کیا گیا۔ امیجن کریں اس سین کو، آگ بھڑک رہی تھی اور اس کی تپش ظاہر ہے وہاں پاس تک آ رہی تھی جہاں پر لوگوں کو جمع کیا گیا تھا۔ اب لوگوں سے پوچھا جاتا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو یا بادشاہ پر؟ جو کہتا اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں اس کو گڑھے میں پھینک دیا جاتا، اس کی چیخ پکار پورے ایریا میں پھیل جاتی، اور وہیں باقی لوگوں سے پوچھا جاتا جو اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتا وہ نہ ڈرتا، وہ نہ گھبراتا اور آگ میں کود جاتا، اور جس کا ایمان کمزور پڑتا وہ بادشاہ پر ایمان لانے کی بات کرتا اور بچ جاتا۔ یوں ہی کرتے بہت سارے لوگوں کو وہاں زندہ جلا دیا گیا۔ قربانی اتنی آسان نہیں تھی، وہاں پہ بہت زیادہ چیخو پکار، دہکتی آگ، آگ کے شعلوں کی آواز اور ان سب چیزوں کے ساتھ، یہاں تک کہ ایک دودھ پلاتی ماں کی باری آ گئی جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس ماں نے سوچا کہ میں جھوٹ بول دیتی ہوں، میں بادشاہ پہ ایمان لانے کا کہہ دیتی ہوں، اپنے بچے کے لیے جھوٹ بول لیتی ہوں، میرا بچہ بچ جائے گا۔ لیکن جب بھی اس نے یہ سوچا اس کا بچہ بول اٹھا، ماں تو سچ پر ہے، آگ میں کود جا۔ یہ آسان نہیں تھا، ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ آگ میں کودنا آسان نہیں تھا، لیکن وہ ماں کود گئی، اور یوں بہت سے لوگوں کا قتل عام صرف وحدانیت پر ایمان لانے کی وجہ سے ہوا۔ اخدود کے اس واقعہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ راہب دنیا سے کٹا ہوا تھا صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، لیکن وہاں پر رہ کے بھی اسے دعوت جاری رکھی۔ اور وزیر نے دولت اور عہدہ ٹھکرا دیا، یہ آسان بات نہیں ہوتی۔ آج کل ہم دولت اور عہدے کے لیے کیا کچھ نہیں کر دیتے، لیکن اب تو اسے آنکھیں بھی مل گئی تھیں، اب تو لذتوں کو اور زیادہ انجوائے کرتا، بٹ اس نے ایسے نہیں کیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان تھا، اس نے دولت، عہدہ، بینائی ہر چیز کو ٹھکرا دیا تھا۔ لڑکے نے حکمت سے کام لیا، قوم کو جگانے کے لیے خود کو قربان کر دیا اور اپنی جان قربان کر دی۔ حالانکہ وہ چاہتا تو اپنی جان بچا لیتا، کہیں دور بھاگ جاتا، بادشاہ پر ایمان لے آتا، لیکن اس کا ایمان کامل تھا، اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ قوم جو بادشاہ پر ایمان رکھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکے کے ذریعے اس کو ہدایت دے دی۔ قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کر جنت بخش دی۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، وہ چیخوں کو سنتے ہوئے بھی اور زندہ جلنے کا خوف بھی ان پر حاوی نہیں ہو سکا، اور وہ کودتے گئے حتیٰ کہ جنت میں پہنچ گئے۔ ہم نے ماں کی کہانی دیکھی، عورت بہت کمزور ہوتی ہے، اور جب وہ ماں بن جاتی ہے تو اس کے بچے کی محبت اسے اور کمزور کر دیتی ہے، لیکن یہاں پر بھی ماں کمزور نہیں ہوئی، اور ایمان کے معاملے میں اس نے بھی جان دے دی۔ اس واقعے میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، جو سیکھنا چاہے، جو ایمان لانا چاہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم اس کو پسند آ جائیں، ہم اس کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔